اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو دین کے لیے بلند پہاڑ بنا دیا ہے. ان میں سب سے اونچا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے بعد صحابہ کرام رضوان کی جگہ ہے. ان سے کم رتبہ تابعین علیہ السلام کی جگہ ان کا قائم مقام ہونا ہے. اولیاء اللہ علیہ نے حکم کی بجاوری کے لیے ان حضرات کرام کے شہادات پر قولی اور فعلی ظاہری اور باطنی عمل کیا. جس انبیاء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اللہ نے ان سے فرشتوں پر فخر فرمایا. یہ ہے میرے بندے. اور خیر و برکت ان کے لیے جنہوں نے ان کا تباہ کیا. اب بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ خیر و برکت ان کے لیے جنہوں نے ان کا تباہ کیا. دنیا کے بوجھ ان پر ہلکے کر دیے. اللہ والوں کی جماعت ایسے کام میں لگی ہے جو انہیں کمائی کرنے سے روکتا ہے. وہ خلق کے مسلطوں کے لیے قیام کرتے ہیں. مخلوق کو ان کے لیے اولاد کی طرح ہے. وہ دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، حالانکہ دنیا ان پر اپنا آپ پیش کرتی ہے، وہ اس سے منہ موڑے رہتے ہیں. یہ چیزیں جو کہ تیری دفتر میں ہیں صرف تیری نہیں بلکہ مشترکہ ہے. تیرے ہمسائے بھی اس کا حق رکھتے ہیں. تیرے ہاتھ میں تیری کمائی دینے کا مقصد تیرا مواخذہ ہے اور تیرے لیے اجر ہے. یعنی یہ جو تیری کمائی ہیں تیرے اکیلے کے نہیں ہیں، کسی اور اس میں اور کا بھی حق ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقْ مَا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهَا، تم اس مال میں سے خرچ کر جو جس میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا تاکہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے. آپ بتاؤ. وہ کہنا میرا ہی ہے اور میرا نہیں حقداروں کا بھی ہے. اللہ جانشین نہیں بناتا ہمیں، اللہ مراتب سے نہیں دیتا. بنی بنائی نعمتیں اللہ دیتا ہے. ہماری کچھ سے مل سکتی اتنی نعمتیں؟ بتاؤ. اتنی عطائیں اللہ کی نعمت سے کا فضل کرم سے ملتی ہے نا. کہ کیا آپ مال تقسیم کر کے کم ہو جائے گا؟ زکوٰۃ خراج سے مال کا بھی کم نہیں ہوتا، سود سے کم ہوتا ہے، بخل سے کم ہوتا ہے. چلو جو اللہ نے آپ کو نعمت دی، مال کو چھوڑو. مال کی کیا حیثیت ہے؟ عزت کی لیتا ہے. عزت نہ رہے تو بخل آ گیا تو پھر کیا رہے گی؟ اللہ نے جو اپنی نعمت دی اس سے فائدہ اٹھاؤ مخلوق کو، اس سے فائدہ پہنچاؤ مخلوق کو. جس کو جو نعمت دی گئی ہے اس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو. تو جو کسی بھلا کرتا ہے اس کا اللہ برا کرے گا؟ اس کو تو بہت بھلا کرے گا. کسی کو رہنمائی کرو، کسی مدد کرو، کسی ہمدردی کرو، کسی غم بانٹو، کسی کے لیے حصے دار بنو، اس کے دکھ سکھ کو غور سے بات سنو. یہ بھی تو اپنوں سے شروع کرو. پھر چلو ایسے ہی کرو. اپنے والدین سے شروع کرو، رشتے داروں سے شروع کرو، بہن بھائیوں سے کر لو.